अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में आपको कहेंगे खुशामदीद और पाकिस्तान दिस वीक में हम शामिल करते हैं हमेशा की तरह पूरे वीक की टॉप स्टोरीज। तो क्या कुछ रहा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने क्या कहा है। शहरियों की सहूलियात के ज़मन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया को फ़ाल अफरादी क़ुव्वत की कमी दूर और अद्वियात की फरामी पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान जो है हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वजीर आज़म इमरान खान ने शहरियों के लिए रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो ऐसा कहा है कि अद्वियात की कमी को जो है वो दूर किया जाएगा और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। और बात करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट्स भी किए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई माफिया के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान का मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहना था, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल हुकूमत में शहरी सहूलियात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, अली नवाज ऐवान, खुर्रम शहजाद, वफाकी सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी सेहत ने सेहत की सहूलियात की बेहतरी के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जून तक 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 16 बुनियादी मराकज़ सेहत को फ़ाल कर दिया जाएगा। G11 में पोली क्लिनिक 2 की तामीर और पिम्स में नए इमरजेंसी वार्ड का मंसूबा बनाया जा रहा है। सराय खरबूजा में नए अस्पताल के क़याम की भी मंसूबा बंदी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने सेहत की सहूलियात के हवाले से शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि शहरियों को सेहत की सहूलियात के ज़मन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरा करने को यकीनी बनाया जाए और तालीम को इमरजेंसी समझते हुए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम की मयारी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तमाम मतलूबा वसाइल फराहम किए जाएँ। मॉडल स्कूलों के अलावा तालीमी इदारों का मयार बुलंद करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और सोसाइटी मालिकान की निशानदही की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉन्क्रीट के बेतरतीब और बेहिंगम फैलाव से माहौलियात पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। हर थाने में कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद पुलिस की ज़रूरियात और मतलूबा अफरादी और माली वसाइल का जायज़ा लेकर इक़दाम किए जाएँ। रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की, कुछ बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वहाँ इंसानी हुकूक समेत बुनियादी आज़ादियों की बहाली की हिमायत की है। उम्मीद है कि अमरीकी सदर दौरे भारत के दौरान मकबूजा कश्मीर की आवाम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। देखना ये होगा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत का दौरा करने लगे हैं और वो क्या कश्मीर के ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे, क्या वो कश्मीर के लिए, कश्मीर के फोरम के लिए कुछ बोलेंगे। तो देखना ये होगा कि उनका दौरा कैसा सूदमंद साबित होता है हमारे लिए या नहीं, ये तो उनका दौरा ही हमें बताएगा। मजीद हम आपको बता देते हैं इस हवाले के, चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने बताया कि सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं। एतराफ़ के बावजूद सानेहा के मास्टर माइंड स्वामी आसिम आनंद और दीगर मुजरिमों को बरी किया गया। पाकिस्तान इस हवाले से भारत को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता रहेगा। पाकिस्तान would like to remind the government of India of its responsibility to take serious and credible steps to bring the perpetrators of the Samjhota Express blasts to justice at the earliest and without further delay. कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने जबरन 200 दिनों से कश्मीर को जेल में बदल रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वहाँ इंसानी हुकूक समेत बुनियादी आज़ादियों की बहाली की हिमायत की है। उम्मीद है कि अमरीकी सदर दौरे भारत के दौरान मकबूजा कश्मीर के आवाम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। On the issue of Jammu and Kashmir, Secretary General Antonio Guterres expressed his deep concern at the increase in tensions last year and stressed that the solution of the Jammu and Kashmir dispute lay in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions
of the UN Security Council. He also stated that it is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹاسک فورس کے رکن پاکستانی طلبہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان نے خصوصی ٹاسک فورس کے 2 افسروں کو کورونا وائرس سے متاثرہ چینی شہر ووہان بھیجا ہے، جنہوں نے ووہان کی 7 جامعات کا دورہ کیا ہے۔ دونوں افسران صورتحال میں بہتری تک وہیں مقیم رہیں گے۔ As you are also aware, a special task force comprising 2 officers of our mission in Beijing have been deployed to Wuhan city for the purpose of evaluating the situation, the welfare, safety of all students in Wuhan, our students. They have visited 7 universities so far and individually met every student in each of those 7 universities. Thank you so much. اور کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے، خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے جاری تحقیقات مکمل ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں، لہٰذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کہے گا۔ مزید پی سی بی نے اس حوالے سے کیا بیان جاری کیا ہے، چل کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ کی دفعہ 471 کے تحت عمر اکمل کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے جاری تحقیقات مکمل ہونے تک عمر اکمل کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ فی الحال تحقیقات جاری ہیں، لہٰذا پی سی بی اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کرے گا۔ اس دوران کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ایچ پی ایل پی ایس 2020 کے لیے عمر اکمل کے متبادل کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترجمان کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کہنا ہے کہ عمر اکمل کیس میں پی سی بی کی تحقیقات جاری ہیں، تحقیقات مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پی سی بی قوانین کے تحت کوئٹہ گلیڈیٹرز متبادل کھلاڑی منتخب کرے گا۔ پی سی بی کے پاس یہ ثواب دیدی اختیار موجود ہے کہ وہ کھیل کی ساکھ کو مجروح کرنے پر متعلقہ فریق کو اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت عبوری طور پر معطل کر سکتا ہے، جب تک کہ اینٹی کرپشن ٹریبیونل یہ فیصلہ نہ کر لے کہ متعلقہ فریق نے جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں۔ عبوری طور پر معطلی سے متعلق کسی بھی فیصلے کی ایک تحریری کاپی متعلقہ فریق، ایک آئی سی سی اور ایک قومی کرکٹ فیڈریشن کو بھجوائی جائے گی۔ اور کچھ بات کریں گے میاں شہباز شریف کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آٹے اور چینی اسکینڈل پر حکومتی خاموشی اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقاتی رپورٹ چھپا کر آٹے اور چینی کے اسکینڈل میں ملوث دوستوں کو این آر او دیا۔ آٹا اور چینی جو ہے اس کا ایشو جو ہے مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کے کیا ریمارکس آئے ہیں، چل کے دکھاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ میاں شہباز شریف کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آٹے اور چینی کے اسکینڈلز پر حکومتی خاموشی اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقاتی رپورٹ چھپا کر آٹے اور چینی کے اسکینڈل میں ملوث دوستوں کو این آر او دیا۔ میاں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری میں ملوث کرداروں کو سامنے لانا ہوگا۔ رپورٹ سامنے نہ لا کر نیازی صاحب نے مجرموں کا ساتھی ہونے کی تصدیق کر دی۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا ہے کہ ایس ایم ایز کو سستے قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 500 ارب روپے کے قرضہ ایس ایم ایز کو جاری کیے جائیں گے، تاہم حجم ابھرتی ہوئی معیشتوں کے تناسب میں کافی کم ہے۔ مزید انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، چل کے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ترقی کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک مستقبل کے لیے پر امید ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مالیاتی خسارے کا بڑی خوش اسلوبی سے انتظام کیا گیا۔ ایک برآمدی یونٹ کے لیے قرضے کی حد بھی دگنی کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک ملک میں مالیاتی خدمات کا دائرہ وسیع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایز دستاویزی شکل اختیار کر کے قرضوں کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
SMEs متوازی نظام سے قرضہ لیتی ہیں جو مہنگا ہوتا ہے۔ چیمبر آف کامرس SMEs کے لیے قرضوں کی اسکیموں کی ترویج کریں۔ بینکوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ رسک لینے کو تیار نہیں۔ SMEs متحرک نہیں تو اس کا الزام بینکوں کو نہ دیا جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ملک کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن خواتین کی نمائندگی 5% سے بھی کم ہے۔ ملک کی بالغ آبادی میں خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 15% ہے۔ دنیا میں یہ تناسب 55% سے زائد ہے۔ مشکل وقت کا سامنا ہے، آسان فیصلے کرنا ہوتے تو پہلے کر لیے جاتے۔ معاشی ترقی کے لیے اسٹیٹ بینک ایکسپورٹ انکلوژن ڈیجیٹائزیشن پر توجہ دے رہا ہے۔ چھوٹی مالیت کی ادائیگیوں کے لیے الیکٹرانک پیمنٹ پلیٹ فارم کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ سیکنڈز میں رقوم کا لین دین ممکن ہو سکے گا، جبکہ نادرا اور PTA کی مدد سے موبائل والیٹ پیمنٹ کا نظام بھی تیار کر رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی نمو کے لیے اپنا کردار بخوبی انجام دے رہا ہے۔ GDP میں ایکسپورٹ کا تناسب 10% سے بھی کم ہے۔ یہ تناسب عالمی تناسب سے کافی کم ہے۔ برآمدات میں پائیدار اضافے کے لیے اسٹیٹ بینک سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ PSL 5 کا جو ہے ٹاکرا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں روشنیوں کے شہر میں PSL 5 ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ رونمائی اسکواش پلیئر جان شیر خان نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقدہ رنگا رنگ تقریب میں کی۔ تمام 6 کے 6 کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان جو ہے وہ بتائے ہیں اور PSL جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مزید کیا کچھ رہا چل کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ روشنیوں کے شہر میں PSL 5 ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا۔ رونمائی اسکواش پلیئر جان شیر خان نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقدہ رنگا رنگ تقریب میں کی۔ تمام 6 کے 6 کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان بتائے۔ 10 لاکھ امریکی ڈالر کی انعامی رقم والے 5ویں سالانہ کرکٹ میلے کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں موسیقی کا تڑکا لگے گا، جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز بھی ریہرسل جاری رہی۔ فل گلیمر کے بعد پہلی گیم ہوگی، جس میں 2 بار کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کا دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹر سے میچ پڑے گا۔ مزید بھی ٹاپ سٹوریز ہم شامل کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔